منگل سے منگل سارے کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح تمہاری تقدیر بدل دے گی، اور مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری کروا دے گی۔ جو شخص بھی صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے، کہتے ہیں اس کے ذریعے فوراً غیب سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس شخص کے مقدر کو سنوار دیا جاتا ہے، اس کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھتا ہے، اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی تعداد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے، دنیا کی ہر خوشی آپ کو ملے، اور سب سے قیمتی چیز سے آپ کو نوازا جائے، تو پھر آج کے دن کی یہ سب سے طاقتور تسبیح پڑھیں۔ دیکھیں، کسی بھی منگل یہ تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، یہ منگل سے منگل تسبیح تک کہلاتی ہے، اس کا نام بھی یاد رکھ لیں، اس کو کہتے ہیں منگل سے منگل تسبیح۔ اور اس منگل میں آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں، آج کیونکہ منگل کا دن ہے، اور کل بدھ کا، جمعرات کا، جمعہ کا، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس کو منگل کے دن پڑھنا ہے۔ آپ کس ٹائم تک اس کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی ہر مشکل اور حاجت پوری ہو جائے؟ سب سے پہلی چیز یہ بات اپنے ذہن میں اتار لیں کہ آپ نے اس تسبیح کو باوضو پڑھنا ہے۔ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس تسبیح کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی اس کی برکت سے محروم نہیں رہتا، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ جیسے جیسے لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے مقدر سنورتا چلا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے جب اس تسبیح کا آغاز کرنا ہے، تو آغاز کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور عبادت اس دن میں کی جاتی ہے، یعنی یہ تسبیح اس دن ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس تسبیح کو عبادت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، منگل کے دن کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ منگل کا دن بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں کپڑے نہیں کاٹنے چاہیے، اس میں نقصان ہوتا ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح اتار لیں کہ آج کے دن اگر آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ منگل کا دن کہتے ہیں رکاوٹیں آتی ہیں، اس دن میں کام کریں تو کام نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ تسبیح جو اس منگل کی تسبیح ہے اس کو پڑھ لیں، تمہارے رکے ہوئے کام بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے، اس کے پڑھنے والا شخص ہمیشہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، سارے کام، سارے دن، ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، دن بھی اللہ کے ہیں، راتیں بھی اللہ کی ہیں، دنوں کے نام بھی، منگل بدھ ہو، جمعرات ہو، کوئی بھی دن ہے، سارے دن اللہ تعالیٰ کے دن ہیں۔ اس لیے اس دن میں بعض دنوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت ضرور عطا فرمائی ہے، لیکن منگل کے دن بھی عام دن نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا پیدا فرمایا ہے، اور اس میں خاص دعا کون سی مانگی جانی چاہیے، خاص تسبیح کون سی پڑھی جانی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منگل کے دن کی سب سے خاص دعا بھی ہے، سب سے قیمتی تسبیح بھی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ محبوب بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے عمل کو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیں، جو اعمال اللہ کے نام سے شروع کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ جس کام کو بسم اللہ کے بغیر، اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ہر کام پایہ تکمیل تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور قبولیت کا درجہ اختیار کرے، تو پھر آپ نے آج اپنے اس عمل کا آغاز، اس تسبیح کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ بس اللہ کے نام سے شروع کرتے جائیں، اور اس دن کو منحوس نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ دن منحوس ہے، نہ بھائی نہ، اس دن میں تو منحوسیتیں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ کہتے ہیں اس دن میں ناپسندیدہ چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اس تسبیح کو پڑھیں، اللہ تمہیں ہر چیز سے نواز دے گا۔
کیونکہ آج ہے منگل کا دن۔ اب آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے کہا درود پاک آپ نے پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے جس چیز کو پڑھنا ہے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ آج یعنی کہ اس دن بہت ساری ضعیف حدیث مبارکہ بھی اس دن کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہیں، جو لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ چیزیں بنائی ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک، وہ جس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی کرے گا، اللہ تمہیں غنا عطا فرمائے گا، اللہ اتنا غنی کر دے گا کہ تمہیں کسی چیز کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ یعنی کہ اللہ جس کو رزق دینا اس کو کوئی غریب نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھے جس کو اللہ امیر کرے اسے کوئی غریب نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ غریب کرے اسے کوئی امیر نہیں کر سکتا، جسے وہ شفا دے اسے کوئی بیمار نہیں کر سکا، جسے وہ بیمار کرے اسے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح جس کو غنی کرے اور غنی کرنے والی عزتیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سب سے پہلی چیز درود پاک کے بعد جو پہلی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، وہ پہلی تسبیح جو ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے۔ اور اس کے بعد غنا کیسے حاصل کرنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اب استغفار کون سا پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتا جاتا ہوں، کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ منگل خون کا دن ہے۔ یہ لوگ کچھ روایات سنا کر ان کو بنیاد بنا کر منگل کے روز خون کے متعلق کاموں سے منع کرتے ہیں، مثلا حجامت کروانا یا سینگی لگوانا، جانور ذبح کرنا، گوشت کاروبار کے متعلق لوگوں کے ہاں یہ وہم زور پکڑتا گیا، اسی وجہ سے گوشت کا ناغہ بھی کیا جاتا ہے۔ ان روایات کے متعلق حضرت بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں ذکر کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ کے حضرت ابی بکرہ اپنے گھر والوں کو منگل کے دن حجامت کروانے اور بچھنے لگوانے سے منع کرتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منگل کا دن خون کا دن ہے، اس میں ایسا لمحہ ہے جس میں بہایا گیا خون نہیں رکتا۔ اور فرمایا کہ یہ سنن داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی، لیکن یہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سنن کے مؤلفین نے اس میں موجود ہر حدیث کی صحت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے صحیح حدیث جمع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ امام ابو داؤد اس حدیث کے متعلق سکوت اختیار کیا، کوئی حکم ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ اس میں منگل کے دن حجامت بھی کروا سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ جمعہ المبارک کے دن کروائیں، یہ بہتری کی طرف ہے، ورنہ کسی دن بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں صرف موضوع روایات سے ملتی ہیں، جس میں ہفتے کے ہر دن کا ذکر کر کے اس میں کرنے کے کام کو پھیلایا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں پہ بھی دھیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے دن ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ تو سب سے پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح استغفر اللہ، صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ بالکل آسان سے الفاظ ہیں، لیکن آج کے دن ان کے پڑھنے کی طاقت بڑی ہے۔ یہ پہلی تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، صرف 3 تسبیح ہوں گی جو آپ نے مختلف قسم کی مختلف تعداد میں پڑھنی ہے۔ تینوں تسبیح 1-1 منٹ کی تسبیح ہے، اور یہ 1-1 منٹ اس عمل کو کہتے ہیں 3 تسبیح والا عمل بھی اس کو بولتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ خواہش کرتا ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ خواہش رکھتا ہو کہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائے، اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کو پڑھے، یعنی استغفر اللہ پڑھے۔ اور اسی طرح جو استغفار کو خود پر لازم کر لے، یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو خود کو پر اپنے آپ پر استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے آزاد کر دے گا، نجات دے دے گا، ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا، اور رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں اس بندے کا غمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ استغفار کے ثمرات ہیں، یہ اس کا فیض ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ دیکھیں، معروف معنی اس کے ہوتے ہیں توبہ، گناہوں کی آلودگی سے احکام الہیہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آنا۔ اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب بندہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اتباع نفس سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی جب آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر آپ نے اپنے تمام گناہوں کو لے کر آنا ہے، جتنے آپ نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، آپ سے نافرمانیاں ہوئی ہیں، جو آپ کو یاد ہے،
آپ نے اس کا تصور ساتھ رکھنا ہے۔ دیکھیں عمل میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، اس عمل تسبیح میں سب سے کامیابی اس ترتیب کے ساتھ ملتی ہے کہ آپ جب یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو دماغ کے اندر، ذہن کے اندر آپ کے گناہوں کی معافی چل رہی ہو کہ میرا رب مجھے معاف کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا یہ فرشتوں کی صفت ہے، ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا یہ شیطان کی خصلت ہے۔ گناہوں پر ندامت ہو کر توبہ کرنا، معصیت کی راہ چھوڑ کر ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم کا خاصہ ہے۔ دیکھیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات اور جو منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اس سے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اب ہم نے اس کی قسم کا مقابلہ کرنا ہے تو اس تسبیح کو درود پاک کے بعد 100 بار پڑھنا ہے۔ اب خود دیکھیے کہ یہ 1 منٹ لگتا ہے۔ یہ پہلی تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کی مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، یہ گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ضرور اللہ کی مدد آپ کو فوراً مل جائے گی۔ فوری طور پر آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا جو منصب بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یقیناً اس کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ کرنے لگا ہوا ہے شیطان، اور سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ ہے، شیطان مردود کی اس قسم کا جواب اس طرح دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا تھا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے لغو باتیں کی، وہ اٹھنے سے پہلے، اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے سے بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یہ کہہ لے تو اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اس لیے اس کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، ہمیشہ یہ کلمات اپنی زبان پر ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت، وہ بھی پڑھتے ہوئے صرف 1-2 منٹ لگتے ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ذرا سمجھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنے والی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، یہ ٹوٹل 3 کام ہیں، اگر آج منگل کے دن آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بہاریں دیکھیں گے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جس کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی مختصر سی 4 آیات والی سورت کہلاتی ہے، اور اس کے پڑھنے پر اللہ کے نوری ملائکہ فخر کرتے ہیں، وہ اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعا کی جاتی ہے، یا جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے دعا کریں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقام و مرتبہ جو منصب والا ہوگا۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ 100 شہیدوں جیسا ثواب عطا کرتا ہے، اور شیطان بڑے بڑے میدانوں میں ناکام ہو کر بھاگ جاتا ہے جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، ہر طرح کی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، دار الندوہ کے دروازے پر سارے کافر جمع ہوئے، یہ ابو جہل لعنتی کی گلی میں تھا۔ سب کافروں نے کہا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرے گا، اس کا سر ہمارے پاس لائے گا تو ہم اسے 100 بہترین قسم کے سرخ اونٹ، 100 رومی لونڈیاں اور 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ ان میں سراقہ ابن مالک نامی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یہ کام میں کروں گا۔ تب سب کفار نے اسے اس مال کی ضمانت دی، چنانچہ وہ بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نکلا۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کو پا لیا، آپ کو شہید کرنے کا ارادے سے تلوار نکالی، تو اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے زمین کو مسخر کر دیا گیا، یعنی جو آپ حکم دیں گے زمین آپ کے حکم کی فرما برداری کرے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین تجھے سراقہ کو حکم دیتا ہوں پکڑ لے۔ چنانچہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک، یعنی اس کے سارے پاؤں زمین کے اندر دس گئے۔ سراقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں ایسا برا ارادہ نہیں کروں گا، ترک کرتا ہوں، امن دے دے، امن دے دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس کو نجات دے دی۔ سراقہ اسی وقت چل پڑا، تلوار سونپی، دوبارہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کا گھوڑا دوبارہ زمین میں دھنس گیا، زمین نے گھوڑے کو پشت تک پکڑ لیا، دوبارہ پھر اس نے امان کی آواز لگائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی اور اس کو نجات مل گئی۔ اور پھر اس مصیبت سے جب نجات ملی، وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، حضور کی بارگاہ
بارگاہ میں اونٹنی کے سامنے گر گیا، حضور کی جو اونٹنی تھی اس کے سامنے گر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ مجھے اپنے معبود کے بارے میں بتائیں۔ حضور کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا، سوال کرنے لگا، اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، کیا وہ سونے سے بنا یا چاندی سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنے سر انور کو نیچے کر لیا۔ اسی وقت جبریل امین آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ تو یہ وہ صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ ہر دکھ درد کی دعا ہے، ہر حاجت کے لیے یہ بہترین ہے۔ اب اس کو آپ ابھی پڑھیں، ظہر کے ٹائم پڑھیں، عصر کے ٹائم پڑھیں، مغرب کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں۔ تو مغرب ٹائم پڑھیں گے تو عشاء سے پہلے آپ کا مقدر سنورتا ہوا آپ کو خود پتہ چلے گا، تقدیریں بدل جائیں گی اور آپ کے لیے آپ کے حق میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ پہاڑوں جیسے گناہ بھی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں تو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے جس کے ذریعے ہر غیبی مدد آتی ہے۔ رزق کے حوالے سے یہ صورت میرے آقا نے ایک اپنے غلام کو بتائی تھی، فرمایا تھا کہ یہ پڑھ لو، اس سے تم بھی امیر ہو جاؤ گے، اس کی برکت سے اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی غنی کر دے گا، ان کو بھی امیر کر دے گا۔ تو یہ کیسی صورت ہے یار، تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے غنا مانگنی ہے، غنی مانگنا، غنایت مانگنی ہے کہ اللہ مجھے غنی کر دے۔ کیسے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے غنی فرمائے گا، اب اس بات کا تصور آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا جب یہ عمل کریں گے۔ دیکھیں پھر اللہ تمہیں کیسے غنی کرتا ہے، اس کی غنا ایسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز حقیقت میں اسی کی ہے، اور انسان ہر کوئی بھی چیز ہے نا، ہم اس کے مجازی مالک ہیں، لیکن حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو جو حقیقی مالک ہے ہم اس سے مانگے نا، ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کیوں لوگوں سے مانگتے پھریں، کیوں لوگوں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائیں۔ رب جس کے دامن کو بھر دیتا ہے اس کو کسی کے سامنے اپنا دامن پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے اس کی بارگاہ سے غنا مانگے۔ کیسے غنا مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں جب اس سے غنا مانگو گے وہ تمہیں بے پرواہ کر دے گا، اور یہ منگل کے دن ہی کرنا ہے۔ اس منگل نہ کر پائیں تو اگلے منگل، اور آج اس منگل ہماری بھی خصوصی دعا ہے۔ جو لوگ دعا کے اندر نام شامل کروانا چاہتے ہیں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیں، دعا میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت سارے لوگ جمعۃ المبارک کی دعا میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ کمنٹ میں بتاتے بھی ہیں کہ الحمدللہ بہت ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو ضرور دعا جو اجتماعی ہوتی ہے اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غنی ذات ہے۔ عام طور پر غنی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی یعنی کہ اپنی ذات اور صفات اپنے افعال سے ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ غنی ہے، اللہ اس لحاظ سے بھی غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، اس لیے بھی غنی ہے کہ جود و کرم اور فضل میں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں سے احساس ہمدردی پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب بندہ پڑھتا ہے تو آمدن میں اچانک ایک دم ایسے اضافہ ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کمی کا آپ سوچنا بھی نہ، یعنی ایسی دولت آتی ہے، ایسا بندے کو امیری ملتی ہے، پھر بندے کی غربت نہیں آتی، اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کسی شخص کو یہ شکایت ہو کہ جو بھی کماتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا، اور کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، اس کی آمدن میں برکت نہیں ہے، تو یہ لفظ مبارکہ، یہ تسبیح آپ نے صرف 313 بار پڑھنی ہے، صرف 313 بار۔ جب اس کو پڑھتے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں کیسے غنا کے لیے آپ کے اوپر رزق کی بارش ہوتی چلی جاتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے کرم کی انوار و تجلیات آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہے، جس کی ذرائع آمدن کم ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، دن بدن بیچارہ غربت کی چکی میں پیس رہا ہے، جیسے لوگ جو جائز طریقے سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں شادی کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یا کوئی اور کسی قسم کی رکاوٹ پیش آ گئی ہے، یا پیسوں کی وجہ سے جیب میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں اچانک ختم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، بے برکتی ہے۔ اس عمل سے برکت بھی ملتی ہے، کثرت بھی ملتی ہے۔ جس بندے کو یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں نا، وہ بندہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔
سب سے زیادہ وہ شخص خوش نصیب ہوتا ہے جو اس تسبیح کو آج کے دن پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کرتا ہے، انہیں انسانوں کی محتاجی سے آزاد کرتا ہے، اپنے فضل و کرم سے بے نیاز کرتا ہے۔ غنا تین طرح کی اس کو ملتی ہے، اس کو علم میں غنا مل جاتی ہے، رزق میں اتنا غنی ہو جاتا ہے کہ تقسیم بھی کرتا رہے تو اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اقتدار میں اگر کہیں پر جاب کر رہے ہیں، آپ کی ترقی ہو جاتی ہے، آپ سرکاری ہیں یا آپ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، آپ کی ترقی ہوتی چلی جائے گی، جس چیز میں چاہیں گے اللہ غنی فرما دے گا، بس ارادہ، تصور، نیت درست ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اے اہل ایمان اگر غریب ہیں تو بے سو سامان ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ نے اپنے وعدے کی بنا پر اللہ ایمان والوں کو غنی فرماتا ہے، بشرط ہے کہ ایمان والے اس کی بارگاہ میں نیک نیتی کے ساتھ آئیں، اس کو اپنا رب مانتے ہوئے، اپنا خالق تسلیم کرتے ہوئے، اپنا مالک، اپنا رازق تسلیم کرتے ہوئے آئیں، اللہ انہیں معزز اور مکرم بنا دے گا۔ اس لیے ضرورت کے مطابق سے بھی زیادہ اس بندے کو رزق ملتا ہے، جتنی خواہش کریں گے، جتنا مانگیں گے اس قدر ملتا جائے گا۔ اب یہ اس میں مبارک ہے یا غنیو یا غنیو۔